والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بندائی پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام تعریف جب کرتا ہوں میں خیر الانام کی عزت ہوتی ہے بلند میرے کلام کی تعریف جب کرتا ہوں میں خیر الانام کی عزت ہوتی ہے بلند میرے کلام کی قبر میں تشریف لائیں گے حضور اسی لیے عادت بنا رہا ہوں صلاۃ والسلام کی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات میں نے آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام سے مختصر حصہ تلاوت کیا دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ شیطان کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے رب کریم نے اہل سنت و جماعت کو بہت قیمتی ہیروں سے نوازا ہے یہ رب کائنات کا فضل اور اس کا کرم ہے ہر دور میں محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے کے لیے خالق کائنات نے اہل سنت و جماعت اور ان کے اکابرین کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جن ہستیوں نے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا مکمل طور پہ اور انہوں نے ساری زندگی
حضور علیہ السلام کی محبت کا درس دیا لوگوں کو، عشق مصطفیٰ کا درس دیا۔ ان ہستیوں میں ایک ہستی ڈاکٹر محمد اقبال کی بھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال ایک مشہور اور نامی گرامی شخصیت ہیں، عشق رسول کے اندر کمال رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کس ہستی کے مالک ہیں، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ ان ایام میں تھی کہ جن ایام میں بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ آپ دودھ پیتے ہیں اپنی والدہ کا۔ ادھر آپ کے جو والد ہیں نور محمد، وہ کسی ایسے بندے کے پاس کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں کہ جس کی کمائی کچھ مشکوک تھی، حلال و حرام کا سلسلہ اس میں تھا۔ یہ بات ڈاکٹر اقبال کی والدہ کو معلوم ہوئی کہ میرے شوہر جو ہے وہ ایسی جگہ پر کام کر رہے ہیں کہ جس کی کمائی میں شک ہے، تو چونکہ وہ خرچہ لاتے تھے، کھانا اسی سے بنتا تھا، اسی سے گزر اوقات ہوتا تھا، اور وہ کھانا یہ بھی کھاتی تھی۔ جب یہ مشکوک والا سلسلہ ذہن میں آیا تو انہوں نے اپنے بچے اقبال کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ بچپن میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ اپنے زیور سے ایک بکری خریدی اور بکری خرید کر اس سے دودھ نکلتا اور وہ دودھ آپ کی والدہ آپ کو پلایا کرتی تھی، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تو نور محمد صاحب نے کہا کہ میں تو محنت کرتا ہوں نا، مجھے تو پیسہ محنت کا ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھلے آپ کو پیسہ محنت کا ملتا ہے، مگر جس سے پیسہ لے کر آتے ہو اس کی کمائی میں تو شک ہے نا۔ تو کہا میں بچے کی بنیاد کیسے رکھ رہی ہوں شک والی کمائی میں؟ کہا ایسا نہیں کروں گی، اپنے بچے کو رزق حلال کھلاؤں گی، اپنے بچے کو رزق حرام کے شک سے بھی محفوظ رکھوں گی۔ یہ وہ حلال کا دودھ ہے جس نے اپنا اثر دکھایا، اللہ نے اسی بچے کو ڈاکٹر اقبال بنا دیا۔ آج دنیا اس کو مصور پاکستان کہتی ہے۔ پاکستان کی تصویر انہوں نے دیکھی، پاکستان کا خواب انہوں نے خیال پیش کیا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ اس ماں کا کردار ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہر شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے، اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے، اس کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں عورت جب کردار ادا کر رہی ہے تو بیٹے کو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اقبال کی صورت میں ایک عظیم عاشق بنا رہا ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے مثالی، اور جب ماں کا کردار مثالی ہو تو پھر بچے بھی یوں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب والے بنتے ہیں۔ تو احباب، ڈاکٹر اقبال ایک خصوصی ان کا امتیاز ہے عشق مصطفیٰ کے اندر، ایک، اور نمبر دو، جس انداز میں انہوں نے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں کو جھنجھوڑا ہے، یہ بھی اقبال کا خاصہ ہے۔ یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ پاؤں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھا پاؤں۔ ڈاکٹر اقبال اس ہستی کا نام ہے، جب انہوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا تو اس کے بعد انہوں نے غیر کی طرف مڑ کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ آج میرے معاشرے کا نوجوان کسی کالج کی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو فرنگیوں کی بولی بولنے لگتا ہے، علماء کی مخالفت لے کے آ جاتا ہے، اور وہاں پہ جاتا ہے تو عشق مصطفیٰ کہاں سے پیدا ہو گئے، جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی جاتا
دیکھا تو دنیا کی رنگینیاں ہیں اور لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک اپنا تصور پیش کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ اس سے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والا کہتے ہیں، اور جب میں حضور کا غلام ہوں تو پھر میری آنکھیں گنبد خضرا کا تصور تو کر سکتی ہیں، کسی غیر کا تصور نہیں کر سکتی۔ اور جب پہنچے تو ایک جملہ بولا، کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کسی کا پیسہ ہو کسی کی ظاہری صورت ہو، میں اس سے مرعوب نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ اور نجف۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھوں میں گنبد خضرا کے مکین کو بسا لیا ہے، اب کسی کی مجال ہی کیا ہے کہ میری آنکھوں میں آ سکے۔ اب میری آنکھوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ کسی نے اسی کی ترجمانی کی اور کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ میں کسی سے محبت کیوں کروں، میں کسی سے پیار کیوں کروں؟ اور جس نے بھی حسن دیا ہے اس کو حسن در مصطفیٰ سے ملا ہے، اور پیار حسن سے کیا جاتا ہے جب سب سے بڑھ کے حسن میرے قبلی والے کے پاس ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس حسن نہیں ہے، تو پھر میں پیار بھی اسی سے کروں گا جس سے لوگ حسن لے کے پیار کروا رہے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب میری آنکھوں میں کوئی اور نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں نے مدینے کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا دیا ہے۔ جس درس کا ساری زندگی اپنے کردار سے سبق دیا، اسی کا ہی اپنے اقوال سے بھی سبق دیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرائے عشق نبی از حق طلب۔ کہتے ہیں جب رب سے کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے پوچھو کیا مانگنا ہے، جو میں نے مانگا ہے جو اس سے پایا ہے کسی اور چیز سے نہیں پایا۔ کہتے ہیں رب سے اگر مانگنا ہے تو صدیق اکبر کی غلامی مانگ لینا، اگر رب سے مانگنا ہے تو مولا علی کا پیار مانگ لینا۔ جب ان کا پیار تمہارے سینے میں آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے صدقے سے عشق نبی بھی عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر مانگنا ہے وہ سوز مانگو جو صدیق اکبر کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا تھا، اور وہ عشق علی مانگو جو رب نے عشق علی، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا۔ نبی کے عشق میں آگے بڑھ چکے ہیں، تو یہی ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اگر کچھ مانگنا ہے تو وہ سوز و عشق مانگو جو اللہ تعالیٰ نے صدیق و علی کو عطا فرمایا تھا۔ اگر یہ آئے گا تمہارے پاس کون سی دولت آ جائے گی؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، فارسی کا شعر ہے اس کا ترجمہ کروں گا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بر در گوش آئے دامان اوس۔ کہتے ہیں کہ جس کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت آ جاتی ہے اسے کمی نہیں رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے خزانے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس کائنات کے خزانے آ جاتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں زان کے ملت راہ یار از عشق اوس، برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اگر دیکھنا ہو کہ کائنات زندہ کیسے رہ سکتی ہے، عشق مصطفیٰ ہوگا تو ملت زندہ رہے گی، اور کائنات میں جو تمہیں حسن نظر آتا ہے اس کے دل دادا نہ بن جاؤ، اس کا حسن بھی حسن مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ یہ اگر حسن مصطفیٰ کو اور عشق مصطفیٰ کو یہاں سے نکال دیا جائے تو سب کچھ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر رب سے مانگنا ہے تو عشق نبی مانگا کرو۔ اور آگے کہتے ہیں روح را جز عشق و عشق او آرام ریس، عشق او روزیس او را شام ریس۔ کہتے ہیں اللہ نے جو تمہیں روح عطا فرمائی ہے نا، روح یہ تمہارے اندر روح چل رہی ہے، کہتے ہیں جب تک اس میں عشق نبی کی روح نہیں آ جاتی تب تک اس روح کو آرام نہیں آتا، اور جب اس روح میں عشق نبی آ جاتا
دنیا سے چلا گیا، اور یہ مثال ڈاکٹر اقبال کی ہے۔ سال گزر چکے، صدیاں بیت گئی ہیں ڈاکٹر اقبال کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر آج بھی ڈاکٹر اقبال کا جب نام آتا ہے دیوانے مچلتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع ایسی روشن کی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی اللہ نے ڈاکٹر اقبال کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اور اسی لیے میرے امام کہتے ہیں، اسی پہ تزویر کرتے ہوئے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، اے عشق تیرے صدقے، یہ عشق کیا کمال کرتا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، میں نے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی ہے، اور یہ آگ وہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، اے عشق تیرے صدقے۔ آگے ڈاکٹر اقبال نے پھر کہا، اسی عشق کی بات کرتے ہوئے کہا، خودی کو کر بلند اتنا، جو کہ موضوع اقبال کا رکھا ہے، اور یہ اس دودھ کی تاثیر ہے جو ماں نے حلال کا پلایا تھا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہر بندے کے پیچھے جس کو اللہ شان عطا فرماتا ہے، اس کی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ماں کا ہاتھ ہے، جس نے حلال کا دودھ پلایا تھا، وہ رنگ لایا، اس نے اپنا اثر دکھایا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں اتنا فنا کر لو، اتنا آگے نکل جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے، بتاؤ میرے نبی کے غلام، تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کون سی پرواز چاہیے، تمہیں کون سا مقام چاہیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، اگر چاہتے ہو نا قبر کے اندر بھی آرام مل جائے، اگر چاہتے ہو قبر کے اندر بھی اللہ تمہیں نور عطا فرمائے، تو سنو میرا مشورہ ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو عشق نبی میں ڈال دیا، آج کسی کو صدیق کہا جاتا ہے، کسی کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، کسی کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، کسی کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، کسی کو دادا علی کہا جاتا ہے، کسی کو غوث جلی کہا جاتا ہے، اور کسی کو ڈاکٹر اقبال کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عشق نبی کا کمال۔ اور میرے امام نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا، کہتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو عشق نبی کے اندر فنا کر چکا، میں خاک بن چکا عشق نبی میں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں اگر کوئی میرا آج بھی نام جانتا ہے تو اس کی فقط وجہ عشق مصطفیٰ ہے، کیونکہ میرے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کا پیار رچا ہوا ہے، میرے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ یارو دنیا میں نہیں سونا، یہاں کام کرنا ہے۔ سونے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے قبر بنا رکھی ہے، اور وہاں جنت میں جا کے سونا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ کام کرنے کا سلسلہ ہے، یہاں عشق نبی میں فنا ہو کر حضور کو راضی کر جاؤ، قبر میں جاؤ گے حضور بھی راضی ہو جائیں گے، حضور کا خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے ڈاکٹر اقبال کا خیال۔ اور جب عشق نبی پہ بندہ کمال کرتا ہے، عشق نبی جب سچا ہوتا ہے، تو پھر رب کرم کتنا کرتا ہے۔ ذات کا یہودی تھا بچہ، مگر جب حضور کو دیکھا تو دل لے بیٹھا اپنے آخری نبی کو، اسی دیوانگی کے اندر بیمار ہو گیا، کیونکہ عشق سچا تھا نا، بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اس طرح مرگ پہ آ گیا، اس کے بعد اٹھنے کی امید نہیں ہے۔ والد نے پوچھا، بیٹا بتاؤ آخری خواہش کیا ہے؟ کہا، ابا جان اگر آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر میری ایک خواہش ہے
پوری کر دو۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ پوری کر دوں گا۔ بھلا باپ کو بیٹے سے کوئی چیز آگے ہوتی ہے؟ کہا پھر اگر آخری خواہش پوچھنی ہے اور پوری کرنی ہے تو اس نبی کا چہرہ دکھا دو جس کا چہرہ دیکھ کر بیمار ہوا۔ اس نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں، کہتا ہے میرا بچہ تمہارا دیوانہ ہو گیا، آئیے وہ تمہیں پکار رہا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا خوش نصیب بچہ تھا وہ جس کو کلمہ پڑھانے محمد مصطفیٰ خود آ گئے۔ میرے حضور تشریف لائے، میرے آقا نے چہرہ دیکھا، فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں، کبھی تو بلایا ہے، کبھی تو بیمار ہوا ہوں، اس کے بعد اب چونکہ چہرہ آپ کا نہ دیکھ سکا، بیمار ہو گیا۔ فرمایا جب محبت کرتے ہو تو پھر محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، اگر نفس کہتا ہے یہ کام کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا، چونکہ اب تمہیں عشق نبی مل چکا ہے۔ کہا کہ اگر مجھ سے محبت اور پیار کرتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند فرما دے گا۔ عرض کی حضور فرمائیے، فرمایا پڑھ لو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ یاد دلایا، اللہ کے آخری نبی نے کلمہ پڑھا، اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی کثیر ہے الفت رسول اللہ۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ عشاقان مصطفیٰ۔ اب میں کچھ عشق مصطفیٰ کی وضاحت بھی کرتا چلوں نا، اب یہ نہ سمجھ لیں کہ عشق مصطفیٰ صرف اور صرف نعرے بازی کا نام ہے۔ جس عشق کو ہمارے بزرگوں نے رواج دیا ہے نا، وہ فقط ہاتھ اٹھا کر نعرے بازی کرنے کا نام نہیں تھا۔ اس سے آگے بھی ہمارے بزرگوں نے جب کہہ دیا نا لبیک یا رسول اللہ، تو پھر ساری عمر اس پر پہرا بھی دیا ہے، اور وہ پہرا دینا بتاتا ہے جب لبیک یا رسول اللہ کہہ کر بندہ دنیا سے جاتا ہے تو پیارے آقا کی بارگاہ میں جنہوں نے یہ کہا ہوتا ہے وہ نہ یہاں پہ بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں نہ وہاں پہ سارا چھوڑیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے کردار سے حاضر ہو جانا۔ جو اپنے کردار سے لبیک یا رسول اللہ کہہ چکے، ان کے جنازے بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ تن کے ہونے والے کے غلام ہیں، ان کے جنازے بتاتے ہیں۔ تو یہ عشق مصطفیٰ جو ہے، اس کا مطلب فقط نعرے بازی نہ سمجھ لینا، دو چار نعرے مارے فارغ ہو گئے، لو جی اسی کے عشق نبی میں گم ہوئے پھر نیا۔ یہ دیکھیے گا ذرا، ڈاکٹر اقبال نے عشق بھی سکھایا ہے تو کمال کا سکھایا ہے، اور ساتھ طریقہ بھی بتایا ہے عشق کرنا کیسے ہے۔ کہتے ہیں ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شب پیش خدا بگریز قبضہ، کیونکہ شعراء کی دنیا ایک اپنی ہوتی ہے، تو میں اپنے رب سے بات کرنے لگا۔ میں رویا اور رو کر رب سے میں زاروں کی تار کر کے میں اس سے کچھ کہنے لگا۔ مسلمانہ چرا زار بخارن، میں نے اپنے عالم تصورات میں سوال کیا، میں نے کہا یا اللہ مسلمان آج ذلیل کیوں ہے؟ مسلمان آج ذلیل کیوں ہے؟ ندا آمد نمیدانی کے ای قوم دل دار و محبوب ندارن، آواز آئی، ندا آئی، تم نہیں جانتے ان کے سینے میں دل تو ہے مگر دل میں دلدار نہیں ہے۔ ان کے سینے میں دل تو ہے مگر دلدار نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر سینے میں دل ہوتا اور دل کے ساتھ دلدار بھی ہوتا پھر داڑھی کا نام اڑواتے۔ اگر دل میں دلدار ہوتا تو عشق نبی کا دعویٰ کر کے کجلیوں پر پیسہ نہ لوٹاتے۔ اگر دل میں دلدار بھی ہوتا تو عشق نبی کا دعویٰ کر کے کبھی نماز قضا نہ کرتے۔ اگر دل میں دلدار بھی ہوتا، چاہے خلوت میں ہوں چاہے جنت میں ہوں، جہاں بھی چلے جائیں مصطفیٰ کو یاد کرتے۔ وہ میرے بھائی، دل میں دلدار ہونے کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کا غلام جہاں بھی ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا غلام جہاں بھی ہوتا ہے مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کمال کی، کہتے ہیں دیکھو مصطفیٰ کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، میں بالکل ٹھہر کے یہ شعر سناؤں گا آپ کو سمجھ آئے۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، یہ پہلے مجاہدین صدیق عمر کی شان بیان ہو رہی ہے جن کے ہم نعرے لگانے
امیر بھی آ جاتا ہے اسی صف میں، اور اس صف میں چاہے وہ بندہ پریشانی کے عالم میں ہو چاہے خوشی کے عالم میں ہو، کبھی نماز نہیں چھوڑتا، کس حال کے اندر بھی ہو اللہ کا ذکر کرتا ہے، رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے فکر اقبال، یہ ہے فکر اقبال کہ حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں اور حضور کے غلام کیسے ہونے چاہیے۔ اور پھر ڈاکٹر اقبال نے اگلی بات کی اور کمال کر دی، کہا تھا جو نہ خوب وہی خوب ہوا۔ یہ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، سمجھانا میری ذمہ داری ہے، اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمارا انداز وہ ہے نا کانوں والا، اب میں وہ تو کر نہیں سکتا، جو میرے پاس ہے قیمتی موتی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا، ایک کام کو جو شریعت مطہرہ میں ناپسند تھا اس کو ہمارے بزرگ بھی ناپسند کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ جب ہم شریعت مطہرہ سے دور ہوئے تو کیا ہوا، وہ کام جو پہلے ناجائز تھا اب جائز ہو گیا، اب ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں، تھا جو نا خوب وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کہتے ہیں جب سے ہم نے غلام بننے کی سعادت حاصل کی ہے نا، ہم کافر کے غلام بن چکے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، اگر نہیں ہے یاد تو مسجد کے صدا یاد نہیں۔ میرے بھائی ہم غلام ہو چکے، آپ کہیں کہ میں تو غلام نہیں ہوا، ہم فکری غلام ہو چکے ہیں۔ شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، فکری غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشی میری ہے مگر میں نے وہاں کام وہ کرنے ہیں جو کفار کرتے ہیں، خوشی کا موقع میرا ہے، میں اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، خوشی رب نے مجھے دی ہے مگر طریقہ ان کا اپناؤں گا جو کفار ہیں، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اپنے بزرگوں کی حیات میں چلے جائیں تو اس وقت تو ڈھول ڈمکا، یہ گانا باجا، یہ حرام و ناجائز تھا۔ آج لوگ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، او میرے امت کی بولی، میرے نبی کی بولی والی امت، وہ تھا جو نہ خوب وہی خوب ہوا، جس کو تم کسی دور میں پسند، تمہارے آبا و اجداد اس کام کو پسند نہیں کرتے تھے نا، آج تم اس کو دل دے بیٹھے ہو۔ کہتے ہیں غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، اور اس کی ساتھ وجہ بتاتے ہیں اور ساتھ افسوس کر رہے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی ہائے افسوس، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے کیا بھی جاتا رہا۔ کہتے ہیں پریشانی تو یہ تھی کہ میرا سامان لٹ گیا، مگر اس سے بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ سامان لٹنے کا مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، میں نے شادی اپنے کفار کو دے دی، اپنی خوشی کفار کو دے دی، میں نے اپنی غمی کفار کو دے دی، سارے طریقے میرے پاس رائے کفار کے ہیں، اور میں مسلمان ہوں، میں حسین کا غلام ہوں۔ حسینیت، سارے بولے ہیں حسینیت، یزیدیت، اس غلط کو کیا دینا جو ہے حسین یہ زندہ باد کا مطلب کیا ہے کہ جو حسین کو پسند ہے، جو حسین کے نانا کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، اور یزیدیت مردہ باد کا مطلب ہے کہ جو یزید کو پسند ہے ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ وہ شادی پہ کنجر نچانے والوں مجھے تو بچاؤ، کبھی امام حسین کی زندگی سے کوئی ایک ایسا لمحہ مجھے لا کے نکال کے دکھا دو امام حسین نے کبھی نہ نچائی تھی۔ امام حسین کا غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، لبیک یا حسین کے نعرے لگانے والوں، مجھے کہیں سے نکال کے دکھا دو امام حسین نے مسلمانوں کی بچیوں کی عزتوں کو اچھالا ہو۔ اگر یہ تمہیں نظر آئے گا نا تو یہ یزیدیت کے ماحول میں نظر آئے گا، یہ یزیدی پروڈکٹ ہے، یہ حسینی پروڈکٹ نہیں ہے۔ حسینی پروڈکٹ کیا ہے؟ غیر مسلم کی بچی آ جائے اس کے سر پہ پردہ دینا، یہ حسینیت ہے، اور مسلمانوں کی بچی آ جائے، مسلمانوں کی بچی کے سر پہ پردہ ہو، اس کے سر سے پردہ اتارنا، یہ یزیدیت ہے، یہی یزیدی پروڈکٹ ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، جمعے والے دن جو سائیں صحابہ شاہ سجاد پہ جاتے ہو، کیا لینے جاتے ہو وہاں پہ؟ کیا بزرگوں کی توجہ لینے جاتے ہو یا
دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں ہم کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے کرم میں ہی بس، اگر نہیں ہے یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کوئی کنجریاں نچا کر ان پہ ڈالر پھینکنے والوں، یہ ڈالر کا نشہ اتر جائے گا جب اسرائیل آ جائیں گے، جب قیامت والے دن کہا جائے گا وہ ڈالر جو تم نے کنجریاں پر پھینکے تھے اس کا حساب وہ کہاں سے کروایا تھا، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں رسم حیا یاد میں۔ اگر کسی محفل کے اندر وہ پیسے لوگ پھینکتے ہیں نا، جس طرح ہمارا ٹرینڈ ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں پھینکنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں نہیں پھینکنا چاہیے، کیوں نہیں پھینکنا چاہیے؟ آخر یہ چھٹی لینے کنجرا ہوتے تو میں کیا میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا وا تو ان نے کیا کہنا چھٹیا کر جا کے ایتھے آ کے سر پنجر یاد ہوتے ہیں، اور بھی صرف مسیحیں اور بھی صرف ساڑھا کو بہانا ہے، ورنہ چوری کر کے بھی لے جان تب اسی کو نہیں دیتے ہوتے مالک نال، چوری کر کے لگی تھا بھی کوئی دندہ بند ہے، اتنے پیسے ساڑھا ہوتے جائے کس کھاتے جانا؟ میرے بھائی اینٹ وہ بھی ہے جو واش روم میں لگی ہے، اینٹ وہ بھی ہے جو مسجد میں لگی ہے، آپ فیصلہ خود فرما لیں کہ قیمتی اینٹ کون سی ہے۔ ایک پیسہ آپ کا اس اللہ کی نافرمانی میں جا رہا ہے اور ایک پیسہ اللہ کی فرما برداری میں جا رہا ہے، آپ کے کام والا پیسہ کون سا ہے یہ آپ کو خود اندازہ کرنا ہے۔ گھر میں برکت نہیں ہے، میں نے کہا دیکھو تو صحیح، جب میں کہتا ہوں نا، جب کہتا ہوں مالک میرا حال دے، آواز آتی ہے نامہ اعمال دے، نامہ اعمال میں کیا ہے تیرے؟ میں غیر محرموں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی فلمیں بنواتا ہوں، کبھی جناب ان کے پاس بیٹھ کے ویڈیو بنواتا ہوں، کبھی تصویریں بنواتا ہوں، اور اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں فیس بک پر، اور دیکھتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھو میرا یہ معیار ہے، یہ میرا ہے معیار زندگی، اور اسے کہتے ہیں حضور کا غلام، اسے کہتے ہیں نبی کا غلام، دیکھو میں حضور کا غلام ہوں۔ حضور کے غلاموں کا یہ انداز ہے زندگی کو گزارنے کا۔ یہ جو گانوں والا سلسلہ، یہ ڈراموں والا سلسلہ شروع کیا تھا، سب سے پہلے ابو جہل نے کیا تھا، اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ سلسلہ چلتا آیا، اس نے یہ اپنی وراثت یزید کو، اور یزید نے اپنی آنکھوں کے سامنے عورتوں کو نچوایا، ان سے ڈانس کروائے، عورتوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا، اور آج میں حسین کا غلام ہو کر میں یزید کے کارنامے کو سارا انجام دے رہا ہوں۔ میں پھر بھی حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں نے کنے پوچھنا، میں حسینی ہوں۔ ایک بار یا کو سبحان اللہ گیا سارے جنت پیچھے جو نہیں کرتا بتا نہیں، یہ حسینیت نہیں، یہ حسینیت نہیں ہے۔ اپنا انداز زندگی بدلیں، روشن مستقبل کسے کہتے ہیں آپ؟ یہ چار دن کی زندگی، یہ روشن مستقبل نہیں آپ کا۔ یہاں جو رہ کر کرنا ہے، اگر اس کے ذریعے آپ کی قبر روشن ہو رہی ہے تو یہ روشن مستقبل ہے آپ کا۔ اگر یہاں رہ کر آپ اپنی قبر کو تاریک کر رہے ہیں تو یہ روشن مستقبل نہیں ہے، یہ تاریک مستقبل ہے آپ کا۔ احباب ذی وقار، حسینیت کو اپنائیں، اور میں بالخصوص فوکس کر رہا ہوں اس وقت شادی کو۔ عام حالات کے اندر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، طلاق ہو گئی ہے جناب، ان کی ہلکڑی ہے، یہ میں 1000 مرتبہ پہلے بات کر چکا ہوں۔ یہ بات کرنا مجبوری ہے، اور ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیے گا، یہ آپ کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دے گا۔ گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں رونق نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ ذرا تھوڑا سا اپنے ماضی کو جان کے دیکھو نا، میں نے شادی کے موقع پہ کیا کیا، میں نے شادی کے موقع پہ کس کو راضی کیا تھا؟ رحمان کو راضی کیا تھا یا شیطان کو راضی کیا تھا؟ سب کو سامنے آ جائے گا۔ احباب ذی وقار، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے پیچھے اپنی قبر اور آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہی ڈاکٹر اقبال کا پیغام ہے، اور یہی حسینیت کا پیغام ہے۔ آپ کی شادی میں کاش میرے نبی کے نعتیں چلنا شروع ہو جائیں۔
کاش کہ شادیوں کے اندر، شادیوں میں ہمارے دوست آ جاتے ہیں، تو ٹینشن نہ لے جی پیسہ نہیں نا تے اے سائی میں دے کے ہونا بھائی یار تو ٹینشن کا دلا سے لے رہے ہیں۔ ایسے دوستوں سے جان چھڑائیے اور اس نبی سے دوستی لگائیے جس نے یہاں بھی عزت سے نوازا ہے، قبر کے اندر بھی ہمارے وہی کام آئے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس خدا کی قسم کوئی سارا نہیں ہے، لہٰذا اس نبی کے ہو جائیں گے۔ جب اس نبی کے ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی